حمزہ کی امی ثنا کو اس کے ابو حمزہ کے سامنے لے کے آتی ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ پوچھے اس نے کیوں میرے پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے دیکھو ثنا مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کہتا ہے لیکن تمہاری اس پاگل پن کی وجہ سے میری بیوی اور اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اور کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ درست ہے کہ تم یہاں سے اپنی امی کے گھر چلے جاؤ، اور کہتا ہے کہ میں بھی حمزہ سے کہتا ہوں تمہیں چھوڑ کے آئے گا۔ تبھی ثنا کہتی ہے کہ میں نے تو آنٹی کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا، آنٹی نے مجھے خود کچن میں بریانی بنانے کے لیے بھیجا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے جھوٹ بول رہی ہے۔ ثنا کہتی ہے آنٹی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے مجھے خود ہی تو بھیجا تھا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے سراسر جھوٹ بول رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے اچھا ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ حمزہ کی امی حمزہ کہتی ہے کہ تمہارے سامنے میں اس نے معافی مانگنے لگتی ہے، مجھ سے پرومس کرتی ہے کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گی، پھر ویسی بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارا حمزہ کو بتاؤں گی، اور اب ثنا کو ڈر لگ رہا ہے اگر حمزہ نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں کیا کروں گی، اگر مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی۔ تبھی ثنا کہتی ہے آنٹی آپ مجھ پہ کیسا الزام لگا رہی ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بغیر کسی وجہ کے آپ مجھے پہ کیوں الزام لگا رہی ہیں۔ ثنا کہتی ہے حمزہ تو مجھے پہلے پسند نہیں کرتا، آپ کی ان باتیں کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اور تبھی حمزہ کی امی کو یہ باتیں سن کے چکر آنے لگتے ہیں، اور پھر حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ ثنا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حمزہ کا ابو حمزہ کہتا ہے کہ تم صبح اس کو اپنی امی کے گھر چھوڑا۔ حمزہ اپنی امی کو کہتا ہے کہ آپ دیکھتے جائیں میں ساتھ کرتا کیا ہوں۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے تم ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ حمزہ کہتا ہے جب تک وہ میری اور رانے کے گھر والوں کی طرف سے گواہی نہیں دیتی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ حمزہ کا ابو حمزہ سے کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں نے ثنا کو کہا کہ تمہارے گھر والے میرے اور رانے کی طرف سے گواہی دیں گے تبھی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ ثنا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنے گھر والوں کو مناؤں کہ ان کی طرف سے گواہی دیں۔ نواب کی امی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے، تبھی نواب آتی ہے۔ نواب کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ نواب کی امی کہتی ہے کہ رانے نے مجھے آج بد دعا دی ہے، میں وہی بد دعا یاد کر کے بہت ڈر رہی ہوں کہ میں کیا کروں گی۔ نواب کہتی ہے میں تم ان کی باتوں پہ آ گئی ہوں، کوئی بھی بات سچ ہونے والی نہیں ہے۔ نواب کی امی کہتی ہے جب مجھے بد دعا دے رہی تھی تو میں نے اس کے اندر ایک ایسا جنون دیکھا تھا۔ نواب کہتی ہے کون سا؟ نواب کی امی کہتی ہے وہ تمہیں نہیں پتہ چلا۔ نواب اپنی امی کہتی ہے اگر آپ مجھے بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ نواب کی امی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو دل سے بد دعا دیتا ہے وہ بد دعا پوری ہو جاتی ہے۔ نواب کی امی کہتی ہے کہ وہ بد دعا پوری ہوگی تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گی۔ نواب اپنی امی کہتی ہیں کہ آپ ایسی ڈریے کہ کوئی بد دعا لگنے والی نہیں ہے تو ایسی۔ نواب کہتی ہے امی آپ ڈرے مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کی بد دعائیں آپ کو نہیں لگے گی، آپ ٹینشن لیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو میں کیا کروں۔ کہتی ہے پہلے کم ہو جائے اس گھر کے اور پھر آپ کے بھی آ جائیں گے۔ دانش رانیہ کو سائمہ کی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھی ہے نا میرے ساتھ شادی کرنے والی۔ دانش کہتا ہے تمہیں کیسی لگی، اور رانیہ کہتی ہے بالکل تمہاری جیسی گھٹیا۔ دانش کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم سائمہ سے جل رہی ہو کیونکہ وہ اتنی پیاری ہے۔ رانیہ کہتی ہے میں ان جیسی عورتوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ دانش رانیہ کہتا ہے کہ تم کاش میرے ساتھ محبت کے ساتھ رہتی تو مجھے آج کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرنی پڑتی۔ رانیہ کہتی کاش تم محبت کرنے جیسے ہوتے تو میں تم سے محبت کرتی، تمہارے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے، تم کتنے ظالم انسان ہو۔ دانش کہتے میں اتنا ظالم لگا، کاش تم نے حمزہ کی جگہ مجھ سے محبت کی ہوتی تو میں تمہیں اتنا خوش لگتا کہ تم دیکھنے لائق ہوتی۔ رانیہ کہتی تم اپنا حمزہ کا مقابلہ مت کرو، حمزہ تم سے بہت اچھا ہے، تمہارے جیسا تو بالکل ہی نہیں ہے۔ دانش کو رانیہ کی یہ بات سن کے بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے میں وہاں سے چلے جاتا ہے۔ پھر رانیہ کو حمزہ کی یاد آتی ہے، وہ کہتی ہے کاش میں اس دن حمزہ کے ساتھ بھاگ جاتی تو مجھے آج یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا، مجھے اتنا ظلم نہ سہنا پڑتا۔ رانیہ کو اپنے ابو کی یاد آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے کہ دانش کے گھر والے اچھے نہیں، لیکن میں ہی پاگل تھی جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میں ہی ان کا کرتی تھی، اور دیکھو میرا کیسے کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ رانیہ کی امی کو میں کیا سمجھتی ہوں کیا نکلی، ثنا کو تو میں نے اپنی بہن جیسا سمجھا تھا، وہ بھی بہت بدتمیز نکلی، اور کہتی ہے کہ ان کے گھر میں جو سب سے اچھا وہ ان کا باپ ہے۔ حمزہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تبھی ثنا وہاں سے آتی ہے اور کہتی ہے تم نے ہر وقت اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کرو میں کیسی لگ رہی ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں۔ ثنا کہتی ہے دیکھو میں خاص تمہارے لیے تیار ہو کے آئی ہوں۔ ثنا کہتی ہے کہ تم ہر وقت رانیہ کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے رانیہ کے بارے میں سوچ کے، میں تمہاری بھی ہوں، تم میرے بارے میں سوچا کرو، میرے بارے میں باتیں کیا کرو۔ حمزہ کہتا ہے کہ تم رانیہ کی جیسی ہوگی تو میں تمہاری تعریف کروں گا، میرے خیال سے تمہیں اپنی بھابھی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ثنا کہتی ہے کہ مجھے اس سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حمزہ تمہیں نظر نہیں آتا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، آئی لو یو حمزہ۔ حمزہ جواب میں کہتا ہے میں تو تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اتنی نفرت کوئی اسے کر ہی نہیں، اور کہتا ہے کہ تم نے میرے الفاظ دوبارہ سننا پڑیں گے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کی طرف سے گواہی نہیں دیتے تھے تب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور کہتا رہی بات محبت کی تو میں ابھی بھی رانی سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا اور ہمیشہ سے کروں گا۔ حمزہ کے وہاں سے چل جاتا ہے اور ثنا حمزہ کی وہ ساری باتیں سن کے رونے لگ جاتی ہے۔ ثنا سوچتی ہے کہ حمزہ پہلے کتنا اچھا ہوتا تھا، اب اس سے کیا بن گیا، کاش ہم نے رانی کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا تو حمزہ آدمی کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ نواب اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری کیوں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ نواب اپنی امی سے کہتی ہے کہ وہ مجھے بار بار یہ کہتا ہے کہ گھر واپس چلو، گھر واپس چلو، یہ بات سن کر میرے کان اگ گئے، اور کہتی ہے کہ اس گھر میں کتنا سکون ہے نا، سادہ کے تو مزے ہے، کہتی ہے ساری زندگی سکوندار گھر میں رہی اور ہم میں۔ نواب کہتی ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہے۔ دانش اپنے آفس میں کام کرنے والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے اس اکاؤنٹ میں پیسے کیوں کم آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار سر نے کافی ساری پیمنٹ کی تھی، اس کی وجہ سے بینک میں پیسے کم آ رہے ہیں۔ تبھی دانش کو ایک فائل دیتا ہے جس میں اکاؤنٹ کے سارے پیسے کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ دانش سے کہتا ہے تم یہاں سے جاؤ، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔
تو وہاں سے چل جاتا ہے تو دانش خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دانیال ماموں نے میرے لیے کتنا کچھ دانش کہتا ہے میں کل ہی جا کے بینک سے سارے پیسے نکلوا لوں گا.